موجودہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہ ارادہ اندیا لگتا ہے کہ یہ 9 مئی کے واقعات کو نہیں بھول سکتے، اور جب تک عمران خان 9 مئی کی معافی نہیں مانگیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ معافی نہیں ہوگی۔ سہیل وڑائی تو ولی ہو گئے، صوفی ہو گئے، انہوں نے تو سب سے معافی مانگی۔ ہاں، انہوں نے تو کوئی بندہ چھوڑا نہیں اس سے معافی کا ہے۔ انہوں نے کہا آپ معافی کہتے ہیں، میں پیر پکڑنے کو تیار ہوں۔ پاکستان کی فتح کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بھارت میں ہندوتوا کے زیر اثر ایک میڈیا تھا جو مودی کے قصیدے گاتا رہا، سچ نہیں بتا سکتا تھا۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا جب انہوں نے ایک کالم لکھا تھا یہ کمپنی نہیں چلے گی، وہ واقعی سچ بھی ہو گیا۔ نواز شریف صاحب کا دور تھا اور اس زمانے میں لکھا انہوں نے، پاناما کا کیس چل رہا تھا، انہوں نے کہا یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ اب عمران خان پہ اعتبار نہیں رہا۔ خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کی فیلڈ مارشل کے ساتھ جو سیٹلمنٹ ہے وہ ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ اصل میں جب خان صاحب کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں نا تو ملک کے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ 192 کے اراؤنڈ جو ہیں وہ لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں اس میں، اور 52 لوگوں کو بری کیا گیا ہے، اور سزائیں بھی 10 سال اور 3 سال کی بھی۔ اس قدر ظالم خاتون تھیں حسینہ واجد، 1400 طلبہ ان ہنگاموں میں مارے گئے، تب وہ گئی ہیں۔ اگر ہم عسکری کامیابی حاصل نہ کرتے تو ہمیں سفارتی کامیابیاں بھی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں وی ٹاک۔ عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج جن ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے، مارکہ حق کے بعد پاکستان کا بول بالا ہو رہا ہے۔ اسحاق ڈار نے 13 سال کے بعد جو ہے وہ بنگلہ دیش کا دورہ کیا، بڑا تاریخی دورہ اس کو سمجھا جا رہا ہے۔ اس کے کیا آؤٹ کمز ہیں، بھارت میں کتنی اس چیز کو لے کے کھلبلی مچی ہوئی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور کچھ مذاکرات کی باتیں بھی کہیں نہ کہیں ہو رہی ہیں، گرینڈ ڈائیلاگ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں۔ آج انصار عباسی صاحب نے بڑا اچھا کالم لکھا، انہوں نے لکھا جی کہ مذاکرات کے بغیر بھی، معافی مانگے بغیر بھی عمران خان کے لیے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایزی ہو سکتی ہیں۔ یہ کیا خبر ہے، اس حوالے سے بھی جانیں گے۔ اور آج فیصلہ آباد کی ATC عدالت سے ایک فیصلہ آیا ہے 9 مئی کے حوالے سے، ان میں بھی جو اعلیٰ قیادت ہے ان میں کچھ لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں، 10 سال سزائیں ہوئی ہیں، اور دوسری جانب جو ہے زین قریشی اور فواد چودھری کو بری کر دیا گیا ہے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے، اس تمام تر صورتحال پہ بات کریں گے۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ عمار صاحب سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں، گرینڈ ڈائیلاگ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں۔ انصار عباسی صاحب نے کالم لکھا، اس میں انہوں نے کہا کہ خان صاحب معافی مانگے بغیر بھی جو ہے وہ ان کے لیے چیزیں ایزی ہو سکتی ہیں، وہ کیسے ہو سکتی؟ اچھا رمشا، بات یہ ہے کہ آج 2 کالم چھپے اور دونوں بہت امپورٹنٹ کالم ہیں، دونوں جنگ اخبار میں چھپے۔ ایک انصار عباسی صاحب کا کالم ہے، اور انصار عباسی بڑے بارسوخ صحافی ہیں، بڑے اچھے لیول پر ان کے تعلقات ہیں، ہر حکومت کے آنے جانے کی خبر انہیں ہوتی ہے۔ دوسرا سہیل وڑائی صاحب، آپ کو پتہ ہے آج کل تو بہت مشہور ہوئے ہیں چند تنازعات کی وجہ سے، خیر پہلے بھی مشہور تھے، تو ان کا ایک کالم چھپا ہے، بہت ہی لاجواب کالم ہے، تو دونوں پر بات کر لیتے ہیں۔ انصار عباسی صاحب نے جو کچھ لکھا اور آپ کا جو سوال تھا مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، دونوں کو مکس کرتے ہیں۔ انصار عباسی صاحب نے لکھا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ بات معروف ہے اور موجودہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہ ارادہ اندیا لگتا ہے کہ یہ 9 مئی کے واقعات کو نہیں بھول سکتے، اور جب تک عمران خان 9 مئی کی معافی نہیں مانگیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ معافی نہیں ہوگی۔ لیکن انصار عباسی صاحب نے بڑی اسٹرینج بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر عمران خان معافی نہ بھی مانگیں لیکن اپنا طریقہ سیاست تبدیل کر لیں تو شاید ان کو رہائی نصیب ہو جائے اور وہ ملکی سیاست میں دوبارہ آ سکے۔ اچھا، انہوں نے طریقہ کیا سجیسٹ کیا ہے، اور یہ سجیسٹو سا کالم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب جس طرح ڈائریکٹ فوج کے خلاف بات کرتے ہیں، سپہ سالار کے خلاف بات کرتے ہیں، جس طرح ان کا ٹرول بریگیڈ جو ہے وہ گالی گلوچ میں لگ جاتا ہے، اگر اس کو کنٹرول کریں، خود سیاسی جماعتوں سے بات کریں، اور سیاسی جماعتوں سے بات کرنا ہی ان کے بھلے کی بات ہے۔ سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کریں گے تو کوئی حل نہیں نکلے گا۔ وہ تو کہتے ہیں عمار صاحب میں نے نہیں بات کرنی۔ اچھا، تو پھر حل بھی نہیں نکلے گا نا۔ تو یہ انہوں نے کوئی یہ تو نہیں دے دیا کہ پرسوں ان کی رہائی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر خان صاحب ایسا طرز سیاست اختیار کریں جس میں اپنی توجہ، اپنا کرٹیسزم فوج سے ہٹا دیں، وہ گالم گلوچ جو کچھ ہو رہی ہے اس کو ختم کریں، تو پھر کوئی راہ نکل سکتی ہے۔ یہ نہیں انہوں نے کہا کہ نکل آئی ہے۔ دوسری طرف اسد کیسر کا بھی بیان آیا، وہ بھی کچھ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں، اور ساری جماعتوں کو شامل کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو بعض اوقات اب یہ اشارے ہوتے ہیں نا ہماری سیاست میں، کنکریٹ باتیں تو بہت کم ہوتی ہیں۔ تو لگتا ہے ایک سائڈ پر لگتا ہے کہیں نہ کہیں کچھ معاملات
بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن دوسری سائڈ پر سہیل وڑائی صاحب کا جو کالم ہے وہ آپ نے دیکھ لیا. سہیل وڑائی صاحب نے جیسا کالم لکھا, سہیل وڑائی تو ولی ہو گئے, صوفی ہو انہوں گئے. نے تو سب سے معافی ہاں, مانگی. انہوں نے تو کوئی بندہ چھوڑا نہیں اس سے معافی کہا. انہوں نے کہا آپ معافی کہتے ہیں, میں پیر پکڑنے کو تیار ہوں. تو ایسا تو کوئی نہیں ہے, مجھے کوئی صحافی کی کوئی انا نہیں ہوتی. لیکن جو اس کی کلوزنگ لائن ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ نظام میں تھوڑی سی سختی کم کریں. انہوں نے کہا پاکستان بھارت کی جو جنگ ہوئی ابھی بنیان المرصوص, اس کے اندر پاکستان کی فتح کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بھارت میں ہندوتوا کے زیر اثر ایک میڈیا تھا جو مودی کے قصیدے گاتا رہا, سچ نہیں بتا سکتا تھا. پاکستان نے کم از کم تھوڑی سی سپیس دی ہوئی ہے, تو اس کی وجہ سے ہم نے بیانیے کے معاملے میں بھی فتح حاصل کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ باقی چلیں ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں, تھوڑی سی سپیس صحافیوں کو دے دیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ کالم تھا. جن وجوہات کی وجہ سے تنازع کھڑا ہوا کہ سہیل وڑائی معافی مانگے, وہ درویش سے آدمی ہیں. انہوں نے کہا بھائی میں معافی کیا, میں تو بہت ولی ہو گیا ہوں. عمار صاحب لیکن ان کی خبریں سچ بہت ہوئی ہیں. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا جب انہوں نے ایک کالم لکھا تھا یہ کمپنی نہیں چلے گی, وہ واقعی سچ بھی ہو گئی. نواز شریف صاحب کا دور تھا اور اس زمانے میں لکھا انہوں نے, پاناما کا کیس چل رہا تھا. انہوں نے کہا یہ کمپنی نہیں چلے گی. اچھا اس وقت لوگوں نے کہا کیوں نہیں چلے گی, لیکن ظاہر ہے بڑے لوگوں کو, جیسے اب یہ سینئر لوگ ہیں ان کے پاس خبریں ہوتی ہیں, تعلقات ہوتے ہیں, ڈرائنگ روموں کی سیاست کا یا گفتگو کا انہیں علم ہوتا ہے. تو انہوں نے جب لکھا کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی تو پھر ہم نے دیکھا پھر وہ کمپنی نہیں چلی تھی. تو یہ صورتحال ہے. اب دیکھیے یہاں پر کیا صورتحال بنتی ہے. معافی مانگتے ہیں عمران خان صاحب یا معافی بغیر ہی رہے. عمار صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اب اس پوائنٹ پہ 2 سال جیل کاٹنے کے بعد بھی خان صاحب اتنی آسانی سے مان جائیں گے اس چیز کو کہ میں معافی مانگ لیتا ہوں؟ کیونکہ ابھی میں سن رہی تھی اعجاز الحق صاحب کو ایک پروگرام میں موجود تھے, انہوں نے کہا خان صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کہہ دیں آئی ریگریٹ واٹ ہیپنڈ. انہوں نے نہیں کہا, انہوں نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. اب بھی ان کا یہی موقف ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو ذاتی طور پہ ایک مشورہ دوں, اعجاز الحق کی بہت ساری خبروں پہ یقین کرنے کی فوراً ضرورت نہیں ہے. تھوڑے عرصے کے بعد یقین کیجیے گا. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں خان صاحب تو معافی مانگنے کو تیار ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ ہاں ڈیل کرنے کو تیار ہے, لیکن ڈیل میں آدھی بات تو یہ ہے کہ وہ معافی مانگنے کو تیار ہے. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نظام ختم کرے, مجھے دوبارہ مسند اقتدار پر بٹھا دیں. تو مسند اقتدار پہ تو اب کوئی رسک نہیں لینے لگا, کیونکہ جو کچھ جو بٹھاتے ہیں ان کے ساتھ عمران خان نے جو کچھ کیا ہے, اب عمران خان پہ اعتبار نہیں رہا. اعتبار نہیں رہا, وہ بات ٹھیک ہے آپ کی, لیکن اگر حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں, کئی جگہ یہ بھی خبریں سننے کو آ رہی ہیں کہ جی خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کی فیلڈ مارشل کے ساتھ جو سیٹلمنٹ ہے وہ ہو جائے, تو پھر کیا ہوگا؟ اصل میں جب خان صاحب کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں نا تو ملک کے حالات خراب ہو جاتے ہیں. اور ظاہر ہے عمران خان صاحب کی خواہش تو یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں دوبارہ گود لے لے. آپ کو یاد ہے بیرسٹر گور سے ایک ملاقات ہوئی تھی تو عمران خان نے کس طرح اس کی پبلسٹی کی تھی. حالانکہ اور لوگوں سیاستدانوں کی بھی ملاقاتیں ہوتی ہوں گی, لیکن وہ اس طرح ڈھول نہیں پیٹنا شروع کر دیتے. لیکن اب دیکھیے نا نظام میں دو طرف سے, ایک طرف سے یہ کچھ باتیں اسد کیسر کی طرف سے سننا شروع کر دیا, انصار بھائی صاحب کا بات بڑی امپورٹنٹ ہے یہ کہنا شروع کر دیا, دوسری طرف آج فیصل آباد کا فیصلہ آ گیا. تو آپ کو لگتا ہے عمار صاحب پھر ایک طرف فیصلہ آتا ہے, دوسری طرف مذاکرات کی باتیں ہوتی ہیں, کیونکہ وہ تو خان صاحب تو پہلے ہی یہ کہتے آئے ہیں کہ ہمارے کیسز ختم کریں, ہمارے لوگوں کو رہا کریں, تو میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں. اچھا اب ذرا پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو فیصل آباد کا فیصلہ آیا ہے اس میں کتنے لوگ پھنسے ہیں, کتنے لوگوں کو قید ہوئی ہے اور کتنے لوگوں کا رہائی ہوئی ہے؟ 192 کے اراؤنڈ جو ہیں وہ لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں اس میں, اور 52 لوگوں کو بری کیا گیا ہے. اور سزائیں بھی 10 سال اور 3 سال کی بھی. اور اس میں امپورٹنٹ لوگ کون سے ہیں؟ زرتاج گل ہیں, آپ کے شبلی فراز ہیں, عمر ایوب ہیں, اور فواد چودھری اور زین قریشی کو بری کر دیا. اس سے اور 2 ایم پی اے بھی ہیں. اس سے ایک بات کا پتہ چلتا ہے, شاہ محمود قریشی اور ان کے صاحبزادے تو وہ تو سب کو پتہ ہے. اچھا یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ 9 مئی ایک تازیانہ ہے پاکستان کی سیاست میں. آپ سیاسی جماعتوں کے اختلافات ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, ہمارے ملک کی تاریخ ہے, ماشاء اللہ ابھی 3 لگے ہیں یہاں پر, تو کوئی ان سے انکار تو نہیں کر سکتا, کوئی انکار کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. لیکن جس حد تک عمران خان چلے گئے ہیں اس حد تک کوئی نہیں کیا. 9 مئی آخری حد تھی, ریڈ لائن تھی, وہ عمران خان نے کراس کر دی. اب دیکھیے جیسے یہ بیانیہ بنایا گیا تھا کہ عمران خان سے بڑا مسیحا نہیں ہے,
اور پھر وہ بیانیہ تبدیل کرنے میں بڑا وقت لگا. ظاہر ہے ابھی بھی بالکل ایسا ہی لوگ ہے، تبدیل نہیں ہوئے، ہوئے۔ اس لیے کہ ان کی ذہن سازی کی گئی تھی. اب ایک اور جنریشن ہے جس کی ذہن سازی کی گئی ہے کہ 9 مئی سے بڑا سانحہ کوئی نہیں ہے. یہ صرف آرمی کی تنصیبات پر حملہ نہیں ہے، یہ ملک پر، اس کے تشخص پر، اس کی سالمیت پر حملہ ہے. یہ بھی ذہن سازی ہو رہی ہے. تو اس سے یو ٹرن لینا بھی ممکن نہیں ہے. چلیں عمار صاحب، جنہوں نے 9 میں کیا ان کو تو سزائیں ملیں گی، یہ تو کلیئر کٹ موقف ہے. اب دوسرا اچھی خبر بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے 13 سال کے بعد بنگلہ دیش کا دورہ کیا، اور وہ کہا جاتا تھا کہ بنگلہ دیش پاکستان کا گھر ہے، اور اب کیا دوبارہ سے یہ چیزیں ہونے جا رہی ہیں؟ آپ اس دورے کو کتنا سمجھتے ہیں کہ یہ دورہ سفارتی محاذ پہ کتنا اہم ہے؟ بھئی بہت ہی اچھا دورہ کیا. اسحاق ڈار صاحب کی تعریف اچھا، کرنا بنتی ہے، بالکل. اس لیے کہ جب جنگ تھی پاکستان بھارت کی تب بھی سفارتی سطح پر پاکستان نے بہت اچھا کام کیا، اور اب بھی جو پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات ہیں اس کے لیے اسحاق ڈار صاحب نے جو کام کیا وہ بے انتہا قابل تعریف ہے. اچھا، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. حسینہ واجد جب تک تھیں تو ایک بھارت نواز حکومت تھی جو پاکستان کے خلاف بات کرتی تھی. بعد میں لوگوں کو پتہ چلا ان کے جانے کے بعد کہ انہوں نے بنگلہ دیش کو بھارت کی گود میں ڈال دیا تھا، اور سوائے وہاں پر بھارتی تسلط کے، بھارتی سوچ کے، بھارتی نظریات کے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. وہ ہمارے مسلم برادر ہیں، ایک حد تک وہ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن پھر ری ایکشن آیا. اور پھر اس قدر ظالم خاتون تھیں حسینہ واجد، 1400 طلباء ان ہنگاموں میں مارے گئے تب وہ گئی ہیں. دنیا میں کہیں ہو جائے تو ایک آدھ کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو لوگ چھوڑ جاتے ہیں. اور انڈیا میں انہوں نے پناہ لی، انڈیا میں پناہ لیے. وہ بھارتی ایجنٹ تھی. اب جو نئی حکومت آئی ہے اور جو ناہید الاسلام ہیں، جن لوگوں نے یہ ساری موومنٹ کی، جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، جمعیت کے لوگ ہیں، اور انہوں نے بڑی سٹرگل کیا حسینہ واجد کے ظلم و استبداد کے خلاف. ابھی جو اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، بیگم خالدہ ضیاء سے ملاقات ہوئی ہے، ڈاکٹر یونس سے ملاقات ہوئی ہے، جماعت اسلامی کے امیر سے ملاقات ہوئی ہے، تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے. یہ ماننا چاہیے کہ بنگلہ دیش میں جو بسے ہوئے لوگ ہیں ان کے دل دکھے ہوئے ہیں. یہ ماننا چاہیے. بالکل ایسا ہی. ہم اپولوجائز کر چکے ہیں، اور میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے اگر ہمیں ایک آدھ دفعہ اور اپولوجائز کرنا چاہے، پڑ جائے، بحیثیت ریاست کر لینا چاہیے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اس کے بعد ہمیں دو برادر ملکوں کی طرح، دو بھائی ملکوں کی طرح رہنا چاہیے. بنگلہ دیش سے مطلب ہمارے جسم کا حصہ تھا اور ٹوٹ کر الگ ہو گیا، تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں ان کی ایک علیحدہ ملک کی حیثیت سے آئیڈینٹی کو، تشخص کو تسلیم کرنا ہے. یہ ماننا ہے کہ وہ ایک علیحدہ ملک ہے، اس کا تشخص علیحدہ ہے، لیکن ہمارے درمیان تعلقات اچھے ہونے چاہیے. اور اس میں آپ کو بتاؤں بنگلہ دیش میں جو کچھ تبدیلیاں ہوئیں یا جو سٹرگل ہوئی تھی 71 میں بھی جماعت اسلامی نے بڑا اچھا رول ادا کیا تھا. جماعت اسلامی نہیں چاہتی تھی کہ بنگلہ دیش کی اور پاکستان کی تقسیم ہو، اور ان لوگوں کو جو اس وقت چاہتے تھے جب وہ 90 سال کے ہو گئے، حسینہ واجد نے ان کو پھانسیاں دی تھیں، بزرگ لوگوں کو. تو خیر جماعت اسلامی کا رول بہت اچھا ہے. یہ بڑی خوشائن باتیں ہیں اور اس سے توقع رکھنی چاہیے ان دو ممالک کے درمیان ایک تابناک مستقبل کی. بالکل ایسا، اور نظر بھی آ رہا ہے یہ سب چیزیں ہوتے ہوئے. اچھا عمار صاحب، ہم نے دیکھا بھارت میں اس دورے کے بعد نا بڑی کھلبلی سی دکھائی دے رہی ہے ہمیں. بھارتی میڈیا بھی پریشان ہے، وہاں کے جتنے نمائندے ہیں وہ بھی پریشان ہیں. ان کو یہ ہے کہ کہیں دوبارہ سے یہ نیکسس، کیونکہ ہم نے ابھی پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا چائنا، افغانستان اور اب جو ہے وہ بنگلہ دیش ایک نیکسس بننے جا رہا ہے. تو یہ کتنا اہم ہے، اور بھارت کو سفارتی محاذ پہ اس کا کتنا لاس ہوا ہے؟ دیکھیے، ایک جنگ ہم نے جیتی ہے اور ہے. بھارت سے جیتی ہے. اس کے بعد دنیا ہمیں مختلف نظر سے دیکھنے لگی ہے. امریکہ دیکھیے کہ ہمارے حق میں کس طرح بیان دیتا ہے. کشمیر کے موضوع کو ڈونلڈ ٹرمپ اٹھا رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد چائنا کے ساتھ تو ہمارے ہمیشہ سے اچھے تعلقات تھے. اچھا، بھارت کو اب سائڈ لائن کر دیا. خطے کی بڑی قوت بھارت کو نہیں سمجھا جا رہا، پاکستان کو سمجھا جا رہا ہے. تو بنگلہ دیش کے ساتھ جو دیرینہ تعلقات واضح ہوئے ہیں دوبارہ، اس میں بھی اس فتح کا بہت زیادہ کردار ہے. اور بھارت میں ظاہر ہے اس بات پر بڑا ماتم ہے، اس لیے کہ بھارت تو حسینہ واجد کے ذریعے بنگلہ دیش پر حکومت کرتا تھا. اب وہ حکومت ختم ہو گئی ہے، وہ جبر کا دور ختم ہو گیا ہے، اور اب ایک بہتر حکومت آئی ہے.
تو پھر عمار صاحب اس سب کا کریڈٹ ہم اپنے فارن منسٹر کو تو دیں گے لیکن اس سب کا کریڈٹ پھر ہم فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بھی ہمیں دینا چاہیے. ظاہر ہے جنہوں نے جنگ جیتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے لوگوں نے سفارتی میدان پر کامیابی حاصل کی ہے، بلاول بھٹو بھی جب گئے یا ان کے وفد میں جو لوگ شامل تھے ان سے بھی بات ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں سفارتی کامیابیاں اس وجہ سے حاصل ہو رہی ہیں کہ ہم نے عسکری کامیابیاں حاصل کی ہیں. اگر ہم عسکری کامیابی حاصل نہ کرتے تو ہمیں سفارتی کامیابیاں بھی حاصل نہیں ہوتی تھی. تو یہی بنیادی بات ہے کہ فاتح کے ساتھ سب کچھ ہوتے ہیں، شکست خوردہ اقوام کو کوئی نہیں پوچھتا. بالکل عمار صاحب، اور پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے. ناظرین، جیسے عمار صاحب نے کہا کہ ہم نے عسکری کامیابیاں حاصل کی ہیں تو ہمیں جو ہے وہ آگے سفارتی کامیابیاں بھی حاصل ہو رہی ہیں، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ دوبارہ سے پاکستان کا گھر بننے جا رہا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.